السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، آج کل نا آپ لوگوں کو کچھ شکایتیں رہنے لگی ہیں مجھ سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے شکایت کہ برلاس اور آئرہ کے سین نہیں آ رہے ہیں، ان کے سین دیں، آپ بیلا دراب کے سین کیوں دے رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو اگر اس کہانی کے اندر ایک چوزا بھی ایڈ ہوا ہے نا، وہ چوزا بھی بے مقصد ایڈ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے کہانی میں۔ تو ہم لوگ جو ہے مطلب ایک بیلنس پہ سب کو لے کے چلیں گے۔ اگر بیلا دراب کے سین آ رہے ہیں تو ان کے سین یہاں پہ بنتے ہیں، وہ کہانی کا ایک حصہ ہیں، چاہے وہ برا ہی حصہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کے سین بھی آئیں گے، وہ بھی کہانی کے ساتھ ساتھ میں چلے گی، ٹھیک ہے۔ میں ایک دم سے اس کو غائب نہیں کر سکتی کہ زمین اس کو کھا گئی یا آسمان اس کو نکل گیا یا زمین نکل گئی، جو بھی جس طرح کی مثال ہے، تو میں اس کو ایک دم سے غائب نہیں کر سکتی ہوں۔ بھائی ٹائم لگے گا، وہ سدھر جائے گی یا وہ کہانی سے نکلے گی، اس کا کیا انجام ہوگا تو یہ ٹائم کے ساتھ ہوگا۔ آج تک کوئی فلم دیکھی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھا ہے کیا وہ ولن کے بغیر ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، ایک کہانی مجھے ایسی اٹھا کے دکھا دیں کہیں پہ بھی، کوئی ڈرامہ یا مووی کہ یہ ولن کے بغیر ہے، اس کے اندر سب اچھا ہو رہا ہے، کوئی برا کرنے والا نہیں ہے۔ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں، ایک نہ ایک اس میں ہوتا ہے جو اس طرح کے برے کام کرتا ہے اور اس کا انجام پھر وہ بعد میں پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں کو اچھے کے ساتھ ساتھ برے کو بھی لے کے چلنا ہے۔ اور آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آئرہ برلاس کے سین نہیں آ رہے، ان کے سین کیوں آ رہے ہیں؟ تو ان کے بھی ضروری تھے۔ اب ان دونوں پہ آتی ہوں، تو ان دونوں کے سین بھی آئیں گے۔ جیسے کہ پہلے کس کا سین چلا تھا؟ آئرہ برلاس کا سین چلا تھا درمیان میں، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو میں نے ان کے اوپر بہت فوکس کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور زحال جمل کے اوپر تو فوکس ہے کیونکہ وہ اس ناول کے مین کریکٹر ہیں، تو ان کو تو ہم اپنے ساتھ ہی لے کر چلیں گے۔ دوسری بات، اس کے بعد جو ہے وہ برہان اور گل کے اوپر فوکس ہوا، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد بیلا اور دراب کے اوپر فوکس ہوا۔ اب جو ہے ہماری باری آئرہ برلاس کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ ووٹ کرتے ہیں، آپ لوگ بتاتے ہیں کہ اب کس کے سین آنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جو سین آ رہے ہیں وہ بھی ہماری کہانی کے لیے بہت ضروری ہے، ہم لوگ ان کو بھی انجوائے کریں، ٹھیک ہے۔ سو میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری زر فیملی کا ایک پرسن بھی ناراض ہو، ٹھیک ہے۔ خوش رہیں سب۔ انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو آئرہ برلاس کے سین بھی دوں گی اور ان کی کہانی بھی آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ فی الحال آج والی سٹوری انجوائے کریں، اور ٹارگٹ آپ لوگ پورا نہیں کر رہے ہیں، پلیز ٹارگٹ پورا کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ سٹارٹ کے 2-3 منٹ ہوتے ہیں، مجھے باتیں کرنے کے لیے ملتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو کلیئر کرتی رہتی ہوں تاکہ ہم لوگ اپنی کہانی کو فلی انجوائے کرتے رہیں، اوکے۔ اور ایک بات آخری میں آپ کو بتا دوں، میرا ٹیسٹ ہے ابھی قریب ہے، ٹھیک ہے، صرف 1 ہفتہ رہ گیا اور بہت میرا مشکل ٹیسٹ ہے، اس کے باوجود میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ کمپلیٹ ایپیسوڈ آ رہی ہے، بالکل بھی چھوٹی نہیں ہے، اگر تو مطلب زیادہ سے زیادہ 40 منٹ کی ڈیلی ایپیسوڈ بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک میرا ٹیسٹ ہے تب تک اس طرح کی ایپیسوڈس کو انجوائے کریں، اور میرے لیے بھی پلیز دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے ٹیسٹ میں کامیاب کر دے، آمین۔ وہ ان کے سینے سے لگی بھی بری طرح سے لرز رہی تھی۔ ڈاکٹر برہان نے ایک نظر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا، انہیں دکھ ہوا تھا۔ ریلیکس مس زرتشم، کچھ نہیں ہوا، ہمت کریں، آپ چل سکتی ہیں۔ وہ اسے مضبوطی سے تھامے آگے بڑھنے پر اکسانے لگے، جس پر وہ اپنی پوری جان لگاتی آگے بڑھنے لگی، لیکن پھر ناکام ہو گئی۔ ٹانگیں کسی طور بھی 1 انچ ہلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ برہان نے ضبط سے لب بھینچے اور گل کو واپس سے وہیل چیئر کے بجائے صوفے پر بٹھا دیا اور اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی کر دی۔ اس کو بٹھا کر وہ خود کمرے میں گئے اور کمفرٹر اٹھا کر لاتے اس کی ٹانگوں پر پھیلا گئے۔ وہ اب تک جیسے خوف زدہ سی، سہمی ہوئی سی تھی، جیسے ابھی
بیٹھے بیٹھے بھی گر جائے گی۔ ڈاکٹر برہان خاموشی سے کچن میں گئے اور ساس پین گیس پر رکھتے اس میں پانی انڈیلنے لگے۔ ان کا کچن اوپن تھا، اس لیے ان کی ہر حرکت گل کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پانی گرم کر کر ایک ہاٹ بوتل میں ڈالے واپس اس کے پاس آئے اور اس کے قدموں کی جانب بیٹھتے اس سے گل کی ٹانگوں کو ہلکا ہلکا سینکنے لگے۔ یہ صرف آپ کا وہم ہے، آپ پھر سے چلنے کی کوشش کریں گی تو ضرور چل سکیں گی، صرف کوشش، وہ اپنے دھیان میں بولتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگ کو پیر سے ذرا اوپر ہلکا سا دبا کر دیکھ رہے تھے۔ جب ان کے دباؤ دینے پر زرتشم تھوڑی بدک کر پڑی، ڈاکٹر برہان نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے یوں اچھلنے پر ان کو حیرت کے ساتھ ساتھ جیسے خوشی بھی ہوئی، مطلب یہ واقعی اس کا وہم تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن وہ کیا جانے یہ صرف ان کے لمبس کی طاقت تھی جو اس کے پورے وجود میں سرسراہٹ سی پیدا کر گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میرے پاس جو بھی پیشنٹ آتے ہیں وہ ٹھیک ہوئے بغیر واپس نہیں جاتے، تو آپ بھی جب تک ٹھیک نہیں ہوتی تب تک تو میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ گل نے ان کی یہ بات نہیں سنی، اسے صرف اس بات کا دوسرا پہلو نظر آیا کہ پھر وہ واپس نہیں دکھیں گے۔ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں، وہ بول ہی رہے تھے جب ان کے کانوں میں ایک کانپتی ہوئی آواز ابھری، برہان۔ گل کے لبوں سے اپنا نام سنتے وہ ایک جگہ جیسے اسٹک سے ہو گئے۔ سبز آنکھیں ان گرے جھیل سی آنکھوں سے ملی اور وقت رک گیا۔ لاؤنج میں کھڑکی پر ایک بلبل آ کر بیٹھ گئی جس کی آواز پورے لاؤنج میں پھیلی، خاموشی کو خوبصورت انداز میں توڑتی، ان دونوں کو ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ ڈاکٹر برہان تیزی سے پلکیں جھپکاتے خود کو نارمل کر گئے۔ جی زرتشم، اتنا ادب ان کے انداز میں۔ مرد اپنی جانب سے ایک عزت دے کر کسی بھی عورت کو اپنا اسیر کر سکتا ہے، کیونکہ عورت ذات محبت سے پہلے عزت چاہتی ہے، اور گل کو جو عزت آج تک بالاج نے نہیں دی تھی وہ اسے ڈاکٹر برہان نے اتنے تھوڑے سے دنوں میں ہی دے دی تھی۔ کچھ نہیں، وہ گھبرا کر فوراً سے پلکیں جھپکا گئی۔ جب یہ پہلا لمحہ بنا تھا کہ برہان اس کی پلکیں یوں جھکتے دیکھ اس کے چہرے میں کھو سے گئے۔ آپ جو سوچ رہی ہیں وہ سوچتی رہیں، شاید کوئی اور بھی ایسا سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ ان کی اس بات پر گل نے
بے ساختہ ان کی جانب دیکھا، ان کا ذو معنی لہجہ اس وقت بہت کچھ کہہ رہا تھا، بہت ساری ان کہیں باتیں، بہت سارے ادھورے احساس۔ گل کچھ پل کے لیے جیسے پلکیں تک نہیں جھپکا سکی۔ ہو گئی؟ کومل نے آتے ہی استفساریہ پوچھا۔ اس کے آتے دونوں کی نگاہوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ ہاں، آپ بس میڈیسن ان کو وقت پر دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر برہان اسے تاکید کرتے بوتل اٹھا کر فوراً سے کچن میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی کومل نے آنکھیں بجاتے گل کو دیکھا، جس کے چہرے پر حیا کی ایک الوہی سی چمک تھی۔ وہ خوش ہوتی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مطلب کوئی بات ہوئی تھی، وہ خود سے اندازے لگاتی اندر ہی اندر بچوں کی طرح خوش ہونے لگی۔ ڈاکٹر، کیا ہم آپ کا گھر دیکھ لیں؟ کومل وہیں بیٹھی بیٹھی سر اٹھا کر بلند آواز میں اجازت مانگنے لگی۔ کیوں نہیں، آپ ضرور دیکھ سکتی ہیں۔ انہوں نے خوشی سے اجازت دی اور خود ان کے لیے کچھ لوازمات تیار کرنے لگے۔ وہ پہلی بار ان کے گھر آئی تھی۔ ایسے کیسے بنا خاطر تواضع کیے ان کو بھیج دیتے۔ چلیں گل، آپ کا گھر دیکھ لیتے ہیں۔ کومل خود آگے چلتی، ساتھ اسے بھی وہیل چیئر پر بٹھا کر آنے کی دعوت دے گئی۔ اس کے آپ کا گھر کہنے پر اس نے سٹپٹا کر کومل کو دیکھا، پھر ڈاکٹر برہان کو کہ کہیں انہوں نے سن تو نہیں لی یہ بات۔ اگر سن لی ہوتی تو کیا عزت رہ جاتی اس کی، سوچ کر ہی جھرجھری سی آ رہی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ لاؤنج میں برہان کی نظروں کے سامنے رہنے سے بہتر تھا وہ اس کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ دونوں ہی پہلے اس کمرے میں آئی تھی جو اس وقت ڈاکٹر برہان کے استعمال میں تھا۔ واو گل، کمرہ تو بہت بڑا ہے اور کتنا پیارا ہے۔ ہر چیز کتنی صفائی سے رکھی ہے۔ وہ اس کمرے کے سہرسے میں کھونے لگی تھی۔ وہاں رکھا جہازی سائز بیڈ اور سائیڈ میں رکھا چھوٹا سا اسٹائلش ڈریسنگ ٹیبل، جس پر اس وقت مختلف مہنگے برانڈز کے پرفیوم رکھے تھے۔ ایک جانب ان کی گھڑی رکھی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی بڑی سی ٹرانسپیرنٹ ونڈو تھی جو باہر لان کی جانب کھل رہی تھی۔ باہر کی تازہ خوشبو جیسے اس کمرے میں راج کر رہی تھی۔ وہ ہر چیز کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی جو یہاں رہنے والے کا اعلیٰ ذوق بیان کر رہی تھی کہ تب ہی اس کی نظر بیڈ کے اوپر والی دیوار پر چلی گئی، جہاں ایک
خوبصورت لکڑی سے بنے فریم میں ایک خط لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گل جیسے اپنی جگہ جم سی گئی، آنکھیں یوں جیسے پتھرا سی گئی ہوں۔ وہ سانس روکے شل ساخت اسے دیکھتی سب بھول گئی تھی۔ وہاں ایک عجیب سی زبان میں ایسے لفظ لکھے تھے جن میں سے ایک پر زرتشم کی نظر ٹک سی گئی۔ وہ پٹھان تھی، اس کی زبان پشتو تھی، لیکن پھر بھی جیسے وہ الفاظ دیکھ اس کی آنکھوں سے گرم سیال تیزی سے بہنے لگا تھا۔ آ جائیں، چائے بن گئی۔ ڈاکٹر برہان کے آواز دینے پر کومل فوراً سے باہر نکل گئی، جبکہ گل جیسے کچھ سن ہی نہیں سکی۔ اس کے کان برف بن چکے تھے۔ واؤ، آپ اور کیا کیا بنا لیتے ہیں؟ کومل خوشی سے اپنا کپ اٹھاتی، ساتھ ان کی بنائی ہوئی ڈش نافی لماک، جو یہاں آنے کے بعد وہ دیکھ ہی پہلی بار رہی تھی، چکھ کر دیکھنے لگی۔ یہ ناریل کے دودھ میں پکے ہوئے خوشبودار چاولوں کی ڈش تھی، جس کے اوپر انہوں نے فرائی فش اور بوائلڈ ایگ رکھ رکھا تھا۔ یہ ڈش عموماً ملائیشیا میں رہنے والے لوگ شوق سے کھاتے تھے، اور برہان، جو کہ شروع دن سے رہے ہی یہیں تھے، تو ان کو آتی بھی یہی تھی بنانی۔ زیادہ تو نہیں، بس 2-4 اپنے گزارے لائق، وہ خوشگواریت سے بتاتے، ساتھ ان کے لیے بنائے گئے اسپیشل کباب بھی سرو کرنے لگے۔ تو کیوں کر رہے ہیں گزارا؟ لے آئیں کسی کو، وہ آپ کو اچھی اچھی ڈشز بنا کر کھلائے گی۔ کومل موقع ملتے فوراً سے تیر نشانے پر لگا گئی۔ اس کی بات پر برہان مبہم سا ہنس دیے۔ نہیں، انہی سے گزارا کر لوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ اسے خوش اسلوبی سے جواب دیتے گل کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ رہی۔ ان کی نگاہوں کی طلب بھانپتے کومل نے انگلی سے اشارہ کیا، اور پھر کھانے میں ایسے مگن ہو گئی جیسے وہاں ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر برہان کھلے دروازے سے نظر آتی گل کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے اس جانب بڑھے اور جا کر اس کے قریب کھڑے ہو گئے۔ میں نے آپ کے لیے اپنی فیوریٹ ڈش بنائی ہے، ٹرائی نہیں کریں گے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے ساحر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، تاکہ یک دم آواز سننے پر وہ ڈرے نہ۔ ان کی آواز سنتے گل ہوش میں آتی، چہرے کا رخ موڑ کر اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ جب اس کے اس عمل پر برہان چونک کر سیدھے ہوئے۔ زرتشم، آر یو اوکے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ یک دم سے پریشان ہوتے فکر مندی سے پوچھنے لگے، لیکن وہ جواب دیے بغیر ہی کمرے سے کیا گھر سے ہی باہر نکل گئی تھی۔ اسے ایسے جاتے دیکھ کومل نے
آدھا باہر اور آدھا منہ میں رکھا انڈا سپ کر سارا اندر کھینچا اور جھٹ سے اس کے پیچھے بھاگی گئی۔ گل گل رکے، کیا ہوا؟ وہ اسے آواز دیتے پیچھے پیچھے باہر نکلی۔ جب نظر اس پر پڑی وہ گارڈ سے مدد لیتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کومل اور برہان ایک ساتھ کھڑے اسے سوالیہ اور پریشان کن نظروں سے دیکھنے لگے۔ گل کو کیا ہوا؟ مجھے نہیں پتا، بس ڈش کا نام لیا اور وہ۔ برہان پوری بات بھی نہیں بتا سکے، بس پریشان کن نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ چلیں میں بھی چلتی ہوں، اب کہاں وہ یہ فیمس ڈش کھا سکتی تھی۔ وہ بجھے دل سے خود بھی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور دونوں گاڑیاں آگے پیچھے پاشا ولا کے لیے نکل گئی۔ وہ تو اکیلے اس تنہائی میں پہلے ہی کئی سوچوں میں گھرے رہتے تھے۔ زرتشم ان کو ایک نئی سوچ دے گئی تھی۔ کومل نے ایک نظر گل کو دیکھا جو چہرے کا رخ باہر کی جانب کیے بیٹھی تھی کہ تب ہی کومل نے نوٹ کیا کہ دو گاڑیاں ایک دم سے اڑتی ہوئی آ کر ان کے مقابل ہو گئی تھی۔ جس رفتار سے ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا وہ بھی اسی رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ کومل پریشان سی نظروں سے ان دونوں گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ ذہن میں عجیب عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ وہ گلے میں پہنی ہوئی چین کو انگلی میں لپیٹتی کچھ دیر تو ان گاڑیوں کے ہٹ جانے کا انتظار کرتی رہی، پھر مجبور ہوتے اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اپنے گارڈ کو مخاطب کیا، یہ گاڑیاں کس کی ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ گل ان کو دیکھتی گھبرا کر کومل کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ الگ بری طرح سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ فکر نہ کریں، یہ ہمارے ہی بندے ہیں۔ گارڈ کے اطلاع دینے پر گل اور کومل کی جیسے سانس میں سانس آئی تھی، لیکن ہمارے ساتھ تو بس ایک گاڑی تھی۔ اس کا اشارہ پیچھے آنے والی گاڑی کی جانب تھا۔ دو گاڑیاں ان سے علاوہ تھیں، یہ پاشا سر نے بھیجی ہیں۔ اس کے یہ جواب دینے پر ان دونوں کا سانس جیسے اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ پاشا نے یہ نام ہی دونوں کو پہلے سے زیادہ خوف زدہ کر گیا تھا۔ ان کی گاڑی سیدھی پاشا ولا کے راستے پر گامزن تھی۔
اس میں موجود عورتیں عام عورتیں نہ تھیں، ان کا تعلق ایک ایسے شخص سے تھا جس کی قدم قدم پر ایسے لوگوں سے دشمنی تھی جن سے سلام دعا بھی ایک عام انسان کے لیے ناممکن بات تھی۔ وہ لوگ عام انسانی دنیا میں پائے ہی نہیں جاتے تھے، ان کی ایک الگ دنیا تھی، اور بہت خطرناک دنیا تھی۔ قدم قدم پر موت ملتی تھی، وہ بھی دردناک کہ روح بھی لرز اٹھے۔ وہ لوگ سانس سے نہیں، اپنے مقصد سے جیتے تھے۔ مقصد ختم تو زندگی بھی ختم۔ وہ ہر برے سے برا کام اس دنیا میں پایا جاتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کو اچھے کاموں کا علم ہی نہیں تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جہاں برائی ہوگی وہاں اسے جڑ سے مٹانے والا بھی موجود ہوگا، اور وہ تھا ان سب کا باپ، پاشا دی بیسٹ۔ صحیح کاموں کو غلط طریقے سے انجام دے کر انصاف قائم کرنے والا۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں سانس لینا بھی جرم لگتا تھا، اور انصاف کرنے والے خود سزا کے مستحق ٹھہرتے تھے۔ لیکن اس جیسے لوگوں کو اس دنیا میں رہتے اس اچھائی کے بدلے صرف ایک چیز ملتی تھی، وہ تھی دردناک موت۔ اور پاشا بے خود ایک بھیانک موت کا نام تھا۔ اسے موت دینا ان لوگوں کا کھلی آنکھوں سے دیکھا گیا خواب تھا جو شاید ہی کبھی پورا ہو سکتا تھا۔ ہر شخص اس دنیا میں طاقتور تھا، لیکن تب جب اس کی کوئی کمزوری نہ ہو۔ وہ لوگ اپنی کوئی کمزوری نہیں رکھتے تھے، اگر رکھ لیں تو ان کے لیے پھر پوری دنیا تباہ تھی۔ وہ 4 گاڑیاں صرف ایک گاڑی کو گھیرے ہوئے سڑک پر رواں دواں تھی۔ کتنی ہی بری نظریں ان پر اٹھی تھی، لیکن صرف ایک نظر، اس باز کی نظر جس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا، وہ گہرے کش لگاتے ہوئے اپنے سامنے اسکرین پر چلتی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک گارڈ ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے کھڑا اسے وہ فوٹیج دکھا رہا تھا جس میں گل اور کومل کی گاڑی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک بار حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پاشا بے کے بندوں نے اسے بیچ میں ہی گھیر لیا تھا۔ منظر بالکل صاف تھا۔ وہ جانتا تھا اس گاڑی میں اس کی بہنیں موجود تھیں، جن پر چاہ کر بھی یہ چیز وہ واضح کر کر انہیں خوف زدہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ لوگ اس وقت کتنی خطرناک نگاہوں کی زد میں تھی۔ وہ دونوں سیف ہیں پاشا۔ اس کے کانوں میں لگے ایئر بڈز میں سے بلیک شیڈو کی آواز ابھری، جو ان کے پاشا والا کے قریب پہنچتے پیچھے سے اپنی گاڑی موڑ کر واپس جا چکا تھا۔
مطلب ان سب کو پتہ چل گیا تھا۔ تب ہی اس کے بندے یوں الرٹ ہوتے ہر جانب پھیل گئے تھے، جن میں خود بلیک شیڈو بھی شامل تھا۔ گاڑی پاشا ولا کے قریب جیسے ہی پہنچی، کومل نے گھبرا کر اپنے ہاتھ مسلے۔ پاشا کا سوچ کر ہی اسے خوف آ رہا تھا کہ تب ہی اس کی نظر سامنے پورچ میں گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے پاشا پر گئی۔ وہ کوہنی کے بل آدھا بیٹھا اور آدھا لیٹا ان کی ہی گاڑی کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کومل جھٹ سے نیچے اتری، دوسری جانب سے آ کر گل کو ویل چیئر پر بٹھاتی اندر جانے لگی۔ اس دوران اسے پاشا کی اسمارٹ نگاہیں خود پر بخوبی محسوس ہو رہی تھیں کہ تب ہی اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک پڑیں۔ ان کے اندر جاتے ہی پاشا کی گاڑی کے پیچھے سے اس کے بندے نمودار ہوئے، جو اس کے ایک اشارے پر پیچھے چھپ گئے تھے۔ وہ گل پر یہ سب کبھی واضح نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید آسان لفظوں میں اپنی حقیقت وہ دیکھ لیتی تو اسے زوردار جھٹکا ضرور لگتا کہ اس دن حویلی سے جو بچہ روتا ہوا نکلا تھا، آج وہ کیا بن چکا ہے۔ پامیر نے ایک نظر پاشا کو دیکھا، جس نے اطمینان سے سگار اپنی انگلیوں سے بجھایا اور جمپ لگا کر بونٹ سے نیچے اترا۔ اس کے سامنے ہی وہ گارڈز کھڑے تھے جو کومل اور گل کے ساتھ گئے تھے۔ وہ عین ان کے مقابل گیا اور ان کی جھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ضبط سے جبڑے بھینچ گیا کہ تب ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے دماغ کی تاریں ہلا کر رکھ گیا۔ اس اچانک عمل پر پیچھے کھڑا پامیر اور بائیں جانب کھڑا یاقوت بے ساختہ اچھل کر پڑے۔ اس سے پہلے وہ گارڈ گر جاتا، پاشا نے اسے کالر سے دبوچ کر اپنے مقابل کر لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر ان دونوں کو باہر لے جانے کی؟ وہ لفظ چباتے ہوئے اس کے منہ پر گرلایا۔ پامیر سر نے کہا تھا پاشا۔ اس کے منہ سے پامیر کا نام سنتے پاشا نے ٹرانس کی سی کیفیت میں ہکا بکا سے کھڑے پامیر کو دیکھا، جو خود شاکڈ تھا کہ اس نے کب کہا۔ یاقوت بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پاشا گارڈ کو ایک جھٹکے میں چھوڑتے پامیر کی جانب مڑا اور اسپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہی پامیر بے اختیار شرمندہ سا گردن جھکا گیا۔ پاشا نے غصے سے اپنا پیر گاڑی کے ٹائر پر دے مارا۔ اس کا غصہ سوا نیزے کو چھونے لگا تھا۔ کوئی جانتا تھا کہ یہ کچھ دیر وہ کیسے رہا تھا؟ دل کتنا بے چین ہوا تھا۔ نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی کمزوری کہ تب ہی اس کے کانوں میں باریک سی
غصے سے لبریز آواز سنائی دی، حبی میں نے آپ کو گھر سے نکالا ہے۔ اس آواز پر وہ یک دم سے پیچھے مڑا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جسے دیکھتے ہی پاشا بے تو ڈر کر جیسے کہیں چھپ گیا تھا۔ وہاں صرف زحال تھا، پکی زحال۔ یاقوت نے جوں ہی جمل کو دیکھا، اتنی لمبی سانس خارج کی جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت ان کے سر سے ٹل گئی ہو۔ اسے ٹوٹ کر اپنی بہن پر پیار آیا۔ واہ یو دلشبائے، بابا آپ گھر سے باہر ہو۔ جمل کے آگے کھڑے جامل نے بے حد کیوٹ انداز میں اپنی ننھی سی انگلی اسے دکھائی اور اپنی ماں کے ساتھ ہی اس کا پلو پکڑ کر اندر چلا گیا۔ جمل کو کومل نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ باہر اس کا حبی ہنسی مذاق کر رہا ہے، مطلب اسے گھر سے نکالے جانے کا کوئی افسوس نہیں۔ اور لے پھر وہ بھی جھٹ سے آتی اسے بلند آواز میں بتا کر چلی گئی کہ وہ گھر سے باہر ہے تو زیادہ خوش نہ ہو۔ ان کے جاتے زحال نے ہڑبڑا کر پامیر یاقوت کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو یہ مجھے کہہ کر گئے۔ اس کی نگاہوں کا معصوم سا مفہوم سمجھتے یاقوت نے اپنی مسکراہٹ اندر ہی دبا لی۔ آپ کو ہی کہا ہے، یاقوت نے لفظوں پر زور دے کر اسے باور کروایا، جس پر زحال اپنے گھر کے دروازے کو دیکھنے لگا جو جب چاہے وہ فدی سی لڑکی اس پر بند کر دیتی تھی اور وہ بے بس کچھ کر ہی نہیں پاتا تھا۔ پھر دوبارہ وہ شاکڈ تھا، اب بھی اس کی حالت پر اس بار پامیر اور یاقوت دونوں کو ہنسی آئی۔ ہائے پاشا بے، کوئی اس کے دشمنوں کو اس کا یہ پکی روپ دکھا دیتا تو شاید دشمنی وہیں ختم ہو جاتی۔ ہاں جی دوبارہ یاقوت سے اب اپنی شریر مسکراہٹ چھپا پانا نہایت مشکل ہو رہا تھا۔ زحال بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا اپنے ہی گھر کو ستائشی نظروں سے دیکھنے لگا جب اس کے اپنے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ انگوٹھے اور انگلی کو آنکھوں پر رکھتا بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ یاقوت سیڑھی لگاؤ، آج باہر نہیں رہوں گا۔ وہ اوپر اپنے کمرے کی بڑی سی ونڈو دیکھتا ٹھنڈی سانس خارج کر گیا۔ یاقوت اور پامیر فوراً سے اس کے لیے سیڑھی لینے چلے گئے۔ مطلب آج ایک ایشین گینگسٹر کو اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح چھپ کر گھسنا پڑ رہا تھا۔ واقعی وہ شخص محبت کی زندہ مثال تھا، جس کے ایسے خوبصورت عمل دیکھ اس کے تینوں بھائی آج جہاں بھی جاتے تو اس کی تربیت کے چرچے کروا دیتے۔ یاقوت اور پامیر سیڑھی پکڑ کر نیچے کھڑے تھے، جبکہ وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر سیڑھی چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جامل ظالے
بیڈ پر بیٹھے اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل میں مصروف تھے، جبکہ ان کی ماں غبارے کی طرح منہ پھلائے ان کے چھوٹے چھوٹے کپڑے تہہ کر کر ان کی وارڈ روب میں رکھ رہی تھی، ساتھ ہی کچھ کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ کان اس کے قریب لے کر جائے جاتے تو سنائی دیتا کہ وہ کیا بول رہی تھی۔ ہاں، ڈھیٹ، الٹرا پرو ڈھیٹ، گھر سے بھی نکال دیا، مگر مجال ہے جو تھوڑا سا بھی اثر ہوا ہو۔ وہ سارا غصہ زامل زالے کے ننھے ننھے ساکس پر نکال رہی تھی، جو اس کے ہاتھ میں پورے بھی نہیں آ رہے تھے۔ اتنے کیوٹ سے ننھے ننھے ساکس اور گلوز، یہ کیا تھوڑے بڑے پیدا نہیں ہو سکتے تھے؟ میں ان چھوٹے چھوٹے ساکس کو کہاں سنبھالتی پھروں؟ وہ چٹکیوں میں ان کے ساکس اٹھائے دونوں پر چیخی، جو منہ میں ٹوائز لیے اپنی ماں کے غصے پر فریز ہو گئے۔ ماں، چھوچ، ماما، یہ ساکس ہے۔ زامل کو لگا اس کی ماں کو نہیں پتا تو اس نے بتا دیا، لیکن اسی پر زمل کا پارا اور اوپر چڑھ گیا۔ اس نے گھور کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اوہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ڈھیٹ باپ کی اولاد، چپ کرو تم۔ وہ بالکل بچوں کی طرح اس سے لڑنے لگی تھی، جبکہ دل اور موڈ ان کے باپ سے لڑنے کا تھا، اور وہ تو باہر تھا، تو اس کے دیے ہوئے اس کیوٹ سے تحفے سے ہی صحیح۔ ماں، شالی، مما، سوری۔ زالے اپنی ماں کو غصے میں دیکھ اپنے ایک ہاتھ سے کان پکڑ گئی، جس پر زمل کا غصہ ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ اسے اپنی بیٹی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بھائی، بالکنی پکڑ لیں۔ یاقوت نیچے کھڑا اسے ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہا تھا، جو شاید زندگی میں پہلی بار ایسے کھڑکی سے چڑھ رہا تھا۔ تمہیں بڑا پتہ ہے، تم بھی ایسے گھسے ہو کیا کمرے میں؟ زحال نے اوپر سے ہی اسے گھور کر تڑک کر پوچھا۔ اس کے سوال پر یاقوت اور پامیر نے ایک دوسرے کو دیکھ اپنی ہنسی دبائی۔ وہ کیا جانے، اس کی نظر میں دی الٹرا پرو معصوم یاقوت اپنے سسرال بیوی سے ملنے اسی طرح گیا تھا۔ بھائی، یاقوت بھائی ایکسپرٹ ہے اس کام میں۔ پامیر نے موقع ملتے فوراً سے اس کی شکایت لگا دی، جس پر یاقوت بیچارے کا تو سانس تک سینے میں رک گیا۔ کیا؟ زحال کے سوال پر یاقوت نے سٹپٹا کر اسے دیکھا۔ اب کچھ نہیں بھائی، یہ بکواس کر رہا ہے، تم رکو۔ یاقوت نے پامیر کی جانب دانت پیسے، لیکن وہ صدا کا ڈھیٹ اپنی آبرو مٹکاتے الٹا اسے چھیڑنے لگا۔ کیوں؟ آپ کو ڈر ہے کہیں آپ کی جمیلہ ناراض نہ ہو جائے؟ پامیر شریر ہوتے اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ یاقوت کا بس نہیں چلا سیڑھی چھوڑ کر اسے سیدھا کر دے۔ کتنی محنت اور کاوشوں کے بعد وہ اپنے ہی کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اگلا لمحہ مزید سانس اور دل روک دینے والا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے نمودار ہوتے جن کو دیکھ زامل زالے
یکدم سے چیخ پڑے۔ ان کی چیخ پر زمل نے کرنٹ کھا کر اس جانب دیکھا جب خود بھی زحال کو ایسے آتے دیکھ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ ان تینوں کی چیخ بیچارے زحال کا ترا کچھ اس طرح سے نکلوا گئی کہ وہ بیچارہ کھڑکی سے دھڑام کر کے سیدھا فرش پر آ گیا۔ مورے میں گیا۔ وہ اپنی کمر تھامے درد سے دو رہا ہوتا آنکھیں بند کرتے کراہنے لگا۔ زمل اور زالے اب تک فریز ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں اور حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھائی، ہڈیاں جوڑنے والے کو بلاؤں؟ پامیر نے منہ پر ہاتھ رکھتے بلند آواز میں پوچھا۔ یاقوت تو خود ہی چڑھ کر اپنی جمیلہ کے پیچھے جانے لگا تھا جب پامیر نے اس کی ٹانگ پکڑ کر واپس کھینچ لیا۔ شٹ اپ! زحال نے چیخ کر اسے شٹ اپ کال دیتے ان دونوں کو چپ کروایا، لیکن وہ پامیر سلطان تھا جس کی ہنسی کو اس کا باپ بھی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ وہیں نرم گھاس پر بیٹھتا ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا۔ اف! پیٹ بھی اب تو درد کرنے لگا تھا۔ یاقوت کو سمجھ نہیں آئی کہ ہنسے یا افسوس کرے۔ اس کی جمیلہ گر گئی تھی۔ آخر میں وہ یہ طے کر پایا کہ اسے ہنسنا ہے۔ پھر جو دونوں پاگلوں کی طرح مل کر ہنسے تھے کہ بس ڈاکٹر کو ہی بلانا پڑ جانا تھا، وہ بھی پاگلوں کا ڈاکٹر۔ سو ویورس، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ سیریسلی اس لاسٹ والے سین کو لکھتے ہوئے میں پاگلوں کی طرح ہنسی ہوں۔ میری ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ میرے بھائی کہہ رہے تم پاگل ہو گئی ہو، کیا ہو گیا؟ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔